اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم سامعین و ناظرین، آج درس قرآن حکیم کے سلسلے میں سورہ زمر کی آیات نمبر 7، اگر موقع مل گیا 8 بھی آپ کی خدمت میں پیش کر لیں گے۔ آئیے کہ پہلے آیات نمبر 7 کی تلاوت اور بامحاورہ ترجمہ اور مختصر مفہوم آپ کو بتانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان تکفروا فإن اللہ غنی عنکم ولا یرضی لعباده الکفر وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَاهُ لَكُمْ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ۔ اگر تم کفر کرو تو اللہ تم سے بے نیاز ہے، لیکن وہ اپنے بندوں کے لیے کفر کو پسند نہیں کرتا، اور اگر تم شکر کرو تو اس سے وہ تمہارے لیے پسند کرتا ہے۔ کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہ اٹھائے گا۔ آخر کار تم سب کو اپنے رب کی طرف پلٹنا ہے، پھر وہ تمہیں بتا دے گا کہ تم کیا کرتے رہے ہو، وہ تو دلوں کا حال تک جانتا ہے۔ ترجمہ ایک بار پھر، اگر تم کفر کرو تو اللہ تم سے بے نیاز ہے، لیکن وہ اپنے بندوں کے لیے کفر کو پسند نہیں کرتا، اور اگر تم شکر کرو تو اس سے وہ تمہارے لیے پسند کرتا ہے۔ کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہ اٹھائے گا۔ آخر کار تم سب کو اپنے رب کی طرف پلٹنا ہے، پھر وہ تمہیں بتا دے گا کہ تم کیا کرتے رہے ہو، وہ تو دلوں کا حال تک جانتا ہے۔ اس آیات کریمہ کا بامحاورہ ترجمہ۔ اب اس کا مفہوم آپ کو بتاتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا اگر تم کفر کرو تو اللہ تم سے بے نیاز ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے، یعنی تمہارے کفر سے اس کی خدائی میں ذرا برابر بھی کمی نہیں آ سکتی۔ تم مانو گے تب بھی وہ اللہ ہے، نہ مانو گے تب بھی وہ اللہ ہے اور رہے گا۔ اس کی فرمان روائی اپنے زور پر چل رہی ہے۔ تمہارے ماننے یا نہ ماننے سے اس میں کوئی فرق نہیں پڑ سکتا۔ حدیث شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، اے میرے بندو، اگر تم سب کے سب اگلے اور پچھلے انسان اور جن اپنے میں سے کسی فاجر سے فاجر شخص کے دل کی طرح ہو جاؤ، تب بھی میری بادشاہی میں کچھ بھی کمی نہ ہوگی۔ مسلم شریف کی روایت ہے۔ اور پھر اللہ نے جو یہ فرمایا ہے، لیکن وہ اپنے بندوں کے لیے کفر کو پسند نہیں کرتا ہے۔ لا یرضی لعباده الکفر، اس کا مطلب یہ ہے، یعنی وہ اپنے کسی مفاد کی خاطر نہیں بلکہ خود بندوں کے مفاد کی خاطر یہ پسند نہیں کرتا کہ وہ کفر کرے، کیونکہ کفر خود انہی کے لیے نقصان دہ ہے، کرنے والے کے لیے۔ یہاں یہ بات یاد رہنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی مشیت
اور رضا، مشیت اور چیز ہے اور رضا دوسری چیز ہے۔ دنیا میں کوئی کام بھی اللہ کی مشیت کے خلاف نہیں ہو سکتا، سب اس کی مشیت کے مطابق، مگر اس کی رضا کے خلاف بہت سے کام ہو سکتے ہیں، رات دن ہوتے رہتے ہیں۔ مثلا دنیا میں جباروں، ظالموں کا ہونا، چوروں ڈاکوؤں کا پایا جانا، قاتلوں زانیوں کا موجود ہونا، اسی لیے ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بنائے ہوئے نظام قدرت میں ان برائیوں کے ظہور اور ان کے اشرار کے وجود کی گنجائش رکھی ہے، پھر ان کی بدی کے ارتکاب کے مواقع بھی وہی دیتا ہے، اور اسی طرح دیتا ہے جس طرح نیکیوں کو نیکی کے مواقع دیتا ہے۔ اگر وہ سرے سے ان کاموں کی گنجائش ہی نہ رکھتا اور ان کے کرنے والوں کو مواقع ہی نہ دیتا تو دنیا میں کبھی کوئی برائی ظاہر نہ ہوتی۔ یہ سب کچھ بربنائے مشیت ہے، مشیت الہی، لیکن مشیت کے تحت کسی فعل کا صدور یہ معنی نہیں رکھتا کہ اللہ کی رضا بھی اس کو حاصل ہے۔ مثال کے طور پر اس بات کو یوں سمجھیے کہ ایک شخص اگر حرام خور ہے، حرام خوری کے ذریعے سے اپنا رزق حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اللہ اسی ذریعے سے اس کو رزق دیتا ہے، یہ اس کی مشیت، مگر مشیت کے تحت چور یا ڈاکو یا رشوت خور کو رزق دینے کا یہ مطلب نہیں کہ چوری ڈاکے اور رشوت کو اللہ بھی پسند کرتا ہے۔ یہی بات اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہا ہے کہ تم کفر کرنا چاہو تو کرو، وہی تمہیں زبردستی اس سے روک کر مومن نہیں بنائیں گے۔ فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، مگر ہمیں یہ پسند نہیں، یہ کفر ہمیں پسند نہیں کہ تم بندے ہو کر اپنے خالق و پروردگار سے کفر کرو، اپنے خالق سے کفر کرو، کیونکہ تمہارے ہی لیے نقصان دہ ہے، ہمارے خدائی کا اس سے کچھ بھی نہیں بگڑتا ہے، کمی نہیں آتا ہے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں اگر تم شکر کرو تو اس سے وہ تمہارے لیے پسند کرتا ہے، ان تشکروا یرضاہ لکم۔ اس کا مطلب یہ ہے کفر کے مقابلے میں یہاں ایمان کے بجائے شکر کا لفظ استعمال کیا ہے۔ کفر کا مد مقابل تو ایمان ہونا چاہیے، لیکن یہاں شکر کا لفظ استعمال ہوا۔ اس سے خود بخود یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ کفر در حقیقت احسان فراموشی، نمک حرامی ہے۔ ایمان فی الحقیقت شکر گزاری کا لازمی تقاضا ہے۔ جس شخص میں اللہ جل شانہ کے احسانات کا کچھ بھی احساس ہو، وہ ایمان کے سوا کوئی دوسری راہ اختیار نہیں کر سکتا۔ اس لیے شکر اور ایمان ایسے لازم ملزوم ہیں کہ جہاں شکر ہوگا وہاں ایمان ضرور ہوگا۔ اس کے برعکس جہاں کفر ہوگا وہاں شکر کا سرے سے کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، کیونکہ کفر کے ساتھ شکر کے کوئی معنی نہیں ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہ اٹھائے گا، وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم میں سے ہر شخص اپنے اعمال کا خود بخود ذمہ دار ہے۔ کوئی شخص اگر دوسروں کو راضی رکھنے کے لیے یا ان کو ناراضی سے بچنے کی خاطر، ان کے ناراضگی سے بچنے کی خاطر کفر اختیار کرے گا تو وہ دوسرے لوگ اس کے کفر کا وبال اپنے اوپر نہیں اٹھائیں گے، بلکہ اس سے آپ ہی اپنا وبال بھگتنے کے لیے چھوڑ دیں گے۔ لہٰذا جس پر کفر کا غلط، ایمان کا صحیح ہونا واضح ہو جائے، اس کو چاہیے کہ غلط رویہ چھوڑ کر صحیح رویہ اختیار کرے اور اپنے خاندان یا قوم کے ساتھ لگ کر
اپنے آپ کو خدا کے عذاب کا مستحق نہ بنائے۔ یہ ہے اس بات کا، یعنی اس آیات کا مطلب ولا تزر وازرۃ وزر اخری، کوئی کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھاتا ہے۔ مطلب یہ کہ ہر کوئی اپنے اعمال کا ذمہ دار ہے، ہر کسی سے اس کے اعمال کے بارے میں اس سے پوچھ گچھ ہوگی، کسی اور کے اعمال کے بارے میں پوچھ گچھ نہیں ہوگا۔ دنیا کے اندر کسی کے تکلیف کو دور کرنے کے لیے کوئی مجرم بن جائے، کسی پر کوئی مسئلہ پیش آ جائے، رشتہ دار، والدین، دوست احباب، قومیت والے لوگ کچھ ادھر ادھر کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، لیکن آخرت کے دن کسی کا بوجھ اٹھانے کے لیے یا کسی کا بوجھ دور کرنے کے لیے یا کسی کا بوجھ ہلکا کرنے کے لیے کوئی بھی کسی کا مددگار نہیں ہو سکتا ہے۔ جیسے کہ قرآن کے ایک دوسرے مقام میں اللہ نے فرمایا یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ۔ بندہ اپنے بھائی سے بھاگ جائے گا، اپنے باپ سے بھاگ جائے گا، اپنی بیوی سے بھاگ جائے گی اور اپنی اولاد سے بھاگ جائیں گے۔ ہر ایک کو اپنا سوچ اور فکر لاحق ہوگا، کوئی ایک دوسرے سے ملنے، کوئی ایک دوسرے کی مدد کرنے کی گنجائش قیامت کے دن نہیں رکھیں گے۔ تو ہر کوئی اپنا بوجھ اٹھانا ہے۔ اسی لیے یہ کہا جا رہا ہے کہ انسان جو بھی کام کر لے سوچ سمجھ کر، فکر کے ساتھ کہ قیامت کے دن مجھے اللہ کے سامنے ان چیزوں کا جواب دہ ہونا ہے، کوئی میرے کام نہیں آئیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔